یہ چھوٹا سا عمل تمہارے اجڑتے گھر کو آباد کر سکتا ہے۔ اگر تم اجڑتے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میاں بیوی کا ایک معاملہ آیا۔ 3 سال شادی کو گزر چکے تھے، شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے سے گزارا نہیں ہو سکتا، ہماری طبیعت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہمارا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا، ہمارا ہر ایک دن بحث مباحثہ تکرار میں گزرتا ہے، لڑائی جھگڑے میں گزرتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا جس دن ہمارا تکرار نہ ہوا ہو، بحث مباحثہ نہ ہوا ہو، جس دن ہماری لڑائی نہ ہوئی ہو۔ ہم تو اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، لہٰذا ہم ایک دوسرے سے طلاق لینا چاہتے ہیں، تا زندگی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو اور زیادہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے معاملات کا اندازہ لگا لیا۔ دراصل یہ جو شوہر تھا بیچارہ غریب تھا، صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا روزی کی تلاش میں، کام کی تلاش میں، مزدوری کی تلاش میں۔ جس دن کام مل جاتا، جس دن روزی مل جاتی، اس دن تو خوشی خوشی گھر آتا۔ اب جس دن روزی نہ ملتی تو منہ لٹکایا ہوا، غمگین حالت میں، افسردہ حالت میں، پریشان حال ہو کر گھر کے اندر داخل ہوتا۔ بیوی گھر میں کھانا سامنے رکھ کے انتظار میں بیٹھی رہتی کہ کب میرا شوہر آئے گا، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ لیکن جب یہ گھر میں داخل ہوتا تو منہ لٹکا ہوا ہوتا، افسردہ حالت میں، غمگین حالت میں ہوتا۔ بیوی جب اسے سیریس دیکھتی، اس کے منہ کو لٹکتے ہوئے دیکھتی، غصے میں دیکھتی، تو بیوی سمجھتی کہ شاید یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور میں اسے اچھی نہیں لگتی۔ اگر میں اسے اچھی لگتی تو کیا خیال ہے یہ میرے ساتھ پیار نہ کرتا، میرے ساتھ محبت بھری باتیں نہ کرتا، میرے ساتھ لاڈ نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ مجھے اچھا نہیں جانتا۔ اب جب بیوی اسے تانے دیتی، اب جب بیوی اصرار کرتی، ہاں ہاں میں تو تجھے اچھی نہیں لگتی، تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، تو شوہر غصے میں آ جاتا، غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ حالانکہ یہ عورت خوبصورت بھی تھی اور نیک سیرت بھی تھی، شوہر اس سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، لیکن وہ بیچارہ روزی کے لیے کافی پریشان رہتا تھا۔ جب یہ بیوی اپنے شوہر کو کہتی، ہاں ہاں میں تجھے اچھی نہیں لگتی، تو مجھے اچھا نہیں سمجھتا اور تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتا، وہ بیچارہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا، اور زیادہ غمگین ہو جاتا۔ پھر غصے میں آ کے 2-4 سنا دیتا، لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا، تکرار بڑھتا جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے معاملات کا اندازہ لگایا تو آپ نے فرمایا، میں تم دونوں کے ذمے ایک کام لگا رہا ہوں، ایک عمل لگا رہا ہوں، یہ کام ضرور کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر تم اپنے اجڑتے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو تو میرے یہ 2 کام ضرور کر لینا۔ انہوں نے کہا جی بولیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، جب تو شام کو گھر میں جائے گا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گا، سب سے پہلے تو اپنا کاروبار، اپنی محنت، اپنی مزدوری باہر رکھ کے جانا۔ بیوی کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کا کام لگا ہے یا نہیں لگا، وہ آپ کا بزنس ہے، وہ آپ کا کاروبار ہے۔ یہ سب کچھ باہر رکھ کے جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا تو میرے کریم نبی کی ایک سنت پر عمل کرنا۔ وہ سنت یہ ہے کہ جب بھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ سب کو مل، مسکراتے چہرے کے ساتھ سب کو سلام کرو۔ جب تو گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو تیری بیوی سامنے آئے گی تو مسکراتے چہرے کے ساتھ بیوی کو سلام کرنا، بیوی کے قریب جا کر دونوں ہاتھوں سے بیوی کا سر پکڑنا، بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ دینا، یہ کام تو نے ضرور کرنا۔ ایک تو مسکراتا چہرہ، دوسرا بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا۔ اس نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو اس سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے تو اس سے نفرت ہو گئی، میں اسے پیار بوسہ کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا یہ تیری بیوی نہیں، گھر میں تیسرا بندہ تو کوئی ہوتا نہیں، اپنی ہی بیوی کو بوسہ دینا کوئی حرج تو نہیں ہے۔ سن، ساری رات کی پڑھی گئی نفلوں کا اتنا ثواب نہیں ملتا
جتنا بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوی کے ذمے ایک کام لگا، کہا تیرے ذمے یہ کام ہے، تیرے اوپر فرض ہے، جب تیرا شوہر گھر کی دہلیز پر قدم رکھے، گھر کے اندر قدم رکھے، تو تو نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میرا شوہر خیریت سے گھر آ گیا، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا خوب استقبال کرنا، خوب ویلکم کرنا۔ تیرا شوہر ایک بار تجھے دیکھے اس کی جان میں جان آ جائے، یہ عمل ضرور کرنا۔ 3 ماہ یہ کام کر لو، اس کے بعد جو مرضی آئے کر لیں۔ شوہر کو کہا تیری مرضی طلاق دے دینا، 3 مہینے بعد تمہاری مرضی اپنے اجڑتے گھر کو آباد کر لینا۔ یہ دونوں میاں بیوی گھر چلے گئے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے اس عمل پر عمل کرنے لگے، فرض سمجھ کر کرنے لگے۔ اب شوہر جیسے ہی باہر سے گھر آتا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ بیوی کو ملتا، بیوی کی پیشانی پہ بوسہ دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کی پیشانی پر مسکراتے چہرے سے، محبت بھرے انداز سے، پیار بھرے انداز سے بوسہ دیتا ہے نا، تو اس وقت بیوی خود کو کائنات کی سب سے بڑی بادشاہ زادی سمجھتی، کائنات کی سب سے بڑی طاقتور سمجھتی، کائنات کی سب سے بڑی حور سمجھتی ہے۔ جب ایک شوہر محبت بھرے، پیار بھرے انداز میں بیوی کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے، تو وہ ایسے ہی بوسہ دینے لگا۔ اب بیوی کے ذمے جو کام لگایا تھا کہ جب بھی شوہر آئے تو اس کا خوب استقبال کرنا، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، مسکراتے چہرے سے اپنے شوہر کا استقبال کرنا، تو وہ بھی شوہر کا استقبال کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا تھا 3 ماہ بعد میرے پاس آنا، ابھی 1 ماہ گزرا نہیں تھا، یہ دونوں میاں بیوی مسکراتا چہرہ لے کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں خوشحال ہیں، اجڑتا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو گیا ہے۔ دونوں کہنے لگے یا حضرت، جب سے ہم نے آقا کریم کی اس سنت پر عمل کیا ہمارا اجڑتا گھر آباد ہو گیا۔ جب سے ہم نے آقا کریم کی اس سنت پر عمل کیا کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ میرے کریم آقا سے پوچھا گیا آقا دنیا میں سب سے بہترین اور اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان، جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بہترین انسان۔ بیوی کے ساتھ پیار کرنے سے شیطان روتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے، رحمان راضی ہوتا ہے۔ بیوی کے منہ میں محبت بھرے انداز سے روٹی کا نوالا جب تم ڈالتے ہو نا، اس وقت میرا اللہ اور اس کے فرشتے دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔